السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آج سے ہم اپنے درس میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کا آغاز کریں گے۔ ریاض الصالحین جس کا مطلب ہے نیکوں کا باغ۔ اس کتاب کا تعلق ہماری اخلاقیات کے ساتھ ہے، کردار سازی، اعمال کے اندر ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس طرح کی احادیث اس میں بیان کی گئی۔ اخلاق کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، ہمارے معاشرے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کسی کو ہنس کے مل لینا یہ اخلاق ہے، یہ بھی اخلاق ہے، لیکن صرف یہ اخلاق نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، وعن عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تعالی قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا۔ فقالت کان خلقہ القرآن۔ امی جان نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق یہ پورا قرآن تھا۔ اب قرآن کریم میں جو کچھ بھی ہے وہ اخلاق ہے۔ قرآن بد اخلاقی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے، یعنی اگر قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے تو نماز پڑھنا بھی اخلاق ہے۔ قرآن کریم میں جہاد کا حکم ہے تو جہاد کرنا بھی اخلاق ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دینا بھی اخلاق ہے۔ تو یہ سب ان چیزوں کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب اخلاق میں سے، اخلاقیات میں سے سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے نیت کی اصلاح۔ اس حوالے سے حدیث، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت کیسی ہے آپ کی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو مکھی کے سر جتنا عمل قابل قبول ہے۔ اگر نیت میں بگاڑ ہے، نیت صحیح نہیں ہے تو پہاڑوں جتنا عمل بھی رائے گاں ہے، بیکار ہے، بلکہ بیکار تو کیا الٹا وبال جان بھی بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہجرت جیسا عظیم عمل جس میں انسان بسا اوقات اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، گھر بار بھی چھوڑ دیتا ہے، وطن بھی قربان کر دیا، اگر اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا پھر تو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر دنیا کے لیے یا کسی انسان کے لیے ہوا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی، اللہ اس کے رسول کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیت انسان کے عمل پہ اتنا اثر انداز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا کان یوم الساعہ، جب قیامت کا دن قریب ہوگا، قیامت کے قریب
ایک لشکر وہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے گا، یخسف باولہم وآخرہم، اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو ہی زمین میں دھنسا دیں گے۔ کہاں پہ؟ بیدا مقام پہ۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے سوال کر لیا اللہ کے رسول کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقها ومن لیس منہم، سب لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا؟ حالانکہ لشکر میں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف جانوروں کو ہانکنے والے غلام، یا پھر کچھ ایسے لوگ جو لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا کہ انما یخسف باولہم وآخرہم فانما یبعثون علی نیاتہم، اللہ تعالیٰ دھنسائے گا سب کو، لیکن اٹھائے نیتوں پر جائیں گے۔ دیکھیں کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ صحبت کا اثر، اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا۔ جو ایسے لشکر میں جائیں گے جن کا ارادہ حملہ نہ کرنے کا ہو، وہ بھی دھنسا دیے جائیں گے۔ اور دوسری بات جو ہمارے موضوع کے متعلقہ، فَإِنَّمَا يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ، اپنی نیت کے بل بوتے اٹھائے جائیں گے۔ آخری بات، کتنے ایسے لوگ ہیں تاجر، تجارت کرنے والے، جو اپنی نیت کی اصلاح کی بنا پر اپنی تجارت کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور کتنے ایسے نمازی، نمازیں پڑھنے والے، اعمال کرنے والے، اپنی نیت ہی کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا عمل رائے گاں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں کی اصلاح فرمائے، خالصتاً ہمارے ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔